نبی کا معراج پہ جانا، نبیوں سے بات کرنا، نماز پڑھنا، مصافحہ کرنا، خدا سے راز و نیاز کی بات کرنا، پھر وہ سیب والا واقعہ، سیب کا لینا، پھر امام علی کی آواز میں خدا نے گفتگو کی. یہ میں بول رہا ہوں اور میرے بولنے میں اگر پانی میں یہاں گرا دوں تو شاید پانی بہہ کے گر گیا ہوتا. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ وضو کا پانی بہہ رہا تھا، زنجیر در ہل رہی تھی اور بستر کی گرمی بالکل اسی طرح تھی. تو اس کو آپ واضح کریں تو پھر میرے خیال سے اعتراضی سوال پھر ختم ہو جائے. پروردگار عالم نے اپنے نبی کو بلایا ہے براق کے ذریعے سے. براق کی سپیڈ مجھے نہیں پتا ہے، لیکن پروردگار نے اسی دنیا میں نور کو، لائٹ کو پیدا کیا ہے، جس لائٹ کی سپیڈ کیا ہے؟ 1 سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر تک چلے جانا. تو جب خدا اس دنیا میں پیدا شدہ اس لائٹ کو اتنی سپیڈ دے سکتا ہے تو کیا اپنے حبیب کو عرش پہ بلانے اور واپس پہنچانے کے لیے اس سپیڈ کو استعمال نہیں کر سکتا؟ دوسری بات، میں مان لیتا ہوں سپیڈ رہی ہوگی آنے جانے میں، لیکن گفتگو کرنے میں جو ٹھیک ہے، میں ابھی اس کو کمپلیٹ کیا. ٹھیک ہے، میں آپ میری بات پوری کمپلیٹ ہو جانے دیں. قرآن مجید پہ آپ کو بھروسہ ہے یا نہیں ہے؟ سارے مسلمان کو. اسی قرآن مجید میں جناب آصف برقیہ کے بارے میں قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جس موقع کے اوپر جناب سلیمان نے پوچھا کہ تخت بلقیس کو کون لے کر آئے گا، جن نے کہا کہ جب تک آپ جگہ سے نہیں اٹھیں گے میں لے کر آ جاؤں گا. آصف برقیہ نے کہا کہ انا آتی کا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک کے جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا. پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اچھا، پھر میں آپ کی بات کمپلیٹ کیے دیتا ہوں. آپ نے جو آپریشن کیا تھا جی، صرف دیکھیے تخت بلقیس کو لانا اور ہے. تخت بلقیس کہاں موجود ہے؟ یمن میں. اور لانا کہاں ہے؟ شام میں. تخت بلقیس جس موقع کے اوپر جناب بلقیس نکل رہی تھی 7 کمروں کو میں لاک کر کے رکھی گئی تھی. یعنی ایک کمرے کا لاک، دوسرے کمرے کا لاک، تیسرے کمرے کا لاک، چوتھے کمرے کا. ٹائم لگے یا نہیں لگے گا؟ بالکل. 7 کمروں کا لاک کھولا جائے، تخت کو بلند کیا جائے، یمن سے شام لایا جائے، کتنا ٹائم لگے گا؟ ایک پلک جھپکنے کا. یعنی پروردگار کے بعض مقدس، یہ قرآن مجید کی آیت، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. جی جی بالکل. ابھی انا آتی کا قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ قرآن کی آیت ہے. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندوں کو یہ اتھارٹی دے سکتا ہے کہ اتنا بڑا کام ایک لمحے میں. اسی طرح سے اگر پروردگار کے بندے کے اندر یہ طاقت ہے، کیا خدا کے اندر یہ اتھارٹی نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے؟ اور آگے بڑھ جائیے، دیکھیے ٹائم کی لیمیٹیشن کہاں ہے. پروردگار نے 2 ملک بنائے ہیں، 2 جنگیں قرار دی ہیں. ایک عالم ملک ہے، ایک عالم ملکوت ہے. جی، ملک وہ جگہ ہے جہاں پر ٹائم کی حکومت ہے. سورج کو اپنے ٹائم پہ نکلنا ہے، اپنے ٹائم پہ ڈوبنا ہے. جی، چاند کو کب دکھائی دینا ہے، کب، یہ سب فکس ٹائم ہے. لیکن عالم ملکوت اس وادی کا، اس کائنات کا نام ہے کہ جہاں پر وقت نہیں ہے. میں ایک ایگزامپل دے دوں. پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میدان محشر میں حساب ہوگا 1000 سال ایک آدمی کا. آپ کتنے سال کھڑے رہیں گے آپ بتائیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ملک ہے، یہ وہ میدان ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کے اوپر وقت نہیں ہے. اب آپ کا حساب ہو رہا ہے، آپ کو ٹائم پتہ ہی نہیں چلے گا. دوسری بات، یہ عالم ملکوت کے جس میں پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کو سیر کرائی ہے، یہ عالم ملکوت کبھی کبھی دنیا میں بھی دکھائی دیتا ہے. ورنہ ایک رکعت میں پیر رکھ کر دوسرے رکعت تک پیر پہنچتے پہنچتے امیر المومنین کا پورا قرآن ختم ہو رہا ہے. اتنے شارٹ پیریڈ میں ایک قرآن ختم ہو رہا ہے. کیوں؟ یہ عالم ملکوت کا ایک اتھارٹی ہے. ایک وقت میں 70 جگہ کے اوپر امیر المومنین کھانا کھا رہے ہیں. کس بنا پہ؟ عالم ملکوت کی اتھارٹی کی بنا پہ. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کہیں بھی زیارت پڑھی جا رہی ہے، ہر زائر کے بغل میں موجود ہے. کیوں؟ عالم ملکوت کی اتھارٹی کی بنا پہ. تو پروردگار اپنے اولیاء کو، اپنے نمائندوں کو عالم ملک کی اتھارٹی بھی عطا کرتا ہے. اسی طرح سے جناب رسالت مآب جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، معراج پر واپس تشریف لائیں گے. معراج سے یہ عالم ملکوت کی طرف جا رہے ہیں. اب وہاں پر ٹائم ہے ہی نہیں. ہم دنیا میں محدود ٹائم کا حساب کرتے ہیں، خدا اس وادی میں لے کر جا رہا ہے جہاں پہ ٹائم کا تصور نہیں پایا جاتا. اسی لیے لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آج میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ رسالت مآب نے کیا فرمایا کہ ثم رجعت الى خدیجہ وما تحول من جانبها، میں واپس آیا جناب خدیجہ کے پاس، انہوں نے کروٹ بھی نہیں بدلی تھی.
یعنی اتنی کم مدت میں گیا، سارے کام انجام دیے، واپس چلا آیا۔ یہ جو ٹائم کی لیمیٹیشن سے نکل کے کام کیا جاتا ہے، پھر وہاں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کتنی جلدی کام ہوا۔ جیسا میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا، سواری جتنی تیز رفتار ہوگی منزل اتنی ہی قریب آ جاتی ہے۔